رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ تو وہاں پر یہودیوں کے کچھ قبائل رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور اسی طرح بنو حارثہ، کئی قبیلے تھے مدینے میں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ میں یہ بات طے تھی کہ آپ نے جو ہے ہمارے خلاف لشکر کشی نہیں کرنی ہے، باہر سے کوئی حملہ کرے آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ تو یہودی مدینہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی مخالفت کی۔ جب معاہدے کی مخالفت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان یہودیوں پر کیا کرو، حملہ کرو۔ تو مسلمانوں نے یہودیوں پر حملہ کیا۔ یہودیوں کا 20 دن محاصرہ رہا۔ 20 دن محاصرے کے بعد وہ یہودی ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ خوراک، راشن، ساری چیزیں وہ ذخیرہ کر چکے تھے، اس لیے جو ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی محاصرے کی، باہر سے کوئی چیزیں ان کو منگوانی نہیں پڑ رہی تھی۔ جب 20 دن کا محاصرہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ ان کے کھجوروں کے جو باغات ہیں ان کو آگ لگا دو۔ یہ بات سمجھ آئے گی جو آخری بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کے باغات کو آگ لگا دو۔ تو صحابہ نے جب باغوں کو آگ لگا دی، یہودیوں کو تکلیف ہوئی، ان کے خواتین جو اپنے کپڑے پھاڑنے لگے کہ ہماری جو ہے سرمایہ جو ہے اسے جلایا جا رہا ہے۔ تو دوبارہ معاہدے کے لیے آ گئے، مجبور ہوئے اور دوبارہ معاہدہ ہوا۔ تو معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مدینہ سے اب نکلنا ہوگا، سواری پر جتنی چیزیں لے جا سکتی وہ لے جا سکو گے، اس کے علاوہ جو ہے مزید کسی چیز کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور مدینہ آپ نے ابھی خالی کرنا ہوگا۔ تو معاہدے کے تحت کیا کیا، مدینے کو خالی کیا گیا۔ نقصان ان کو باغات سے پہنچا، معیشت سے، اور جنگ بدر کا جو پس منظر ہے وہ بھی کیا ہے، معیشت ہے کہ مسلمان جو تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے گئے کہ قافلہ ابو سفیان جو آ رہا ہے ان پر حملہ کریں گے، مال قبضہ کر کے لائیں گے، مال غنیمت اور مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، ان کو معیشی طور پر نقصان پہنچائیں گے۔ جنگ بدر کا بھی یہی پس منظر ہے، بنو نذیر کے باغات جلانے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اب یہودی مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور 15-16 ہزار سے اوپر، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہے لاکھوں سے اوپر معصوم بچوں اور خواتین، مسلمان بزرگ بڑوں چھوٹوں کو جو ہے وہ شہید کروا چکے ہیں۔ اب ہم اور آپ ان تک تو پہنچ نہیں سکتے، ہم اور آپ جو ہے ہماری بات، ہمارا احتجاج ان تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن کم از کم مسلمان یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح بنو نذیر کے کھجوروں کے باغات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگایا تھا، ہم ان اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے معیشت کی طور پر جو ہے ہم انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے کہ جتنے بھی جو ہے یہود ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی فہرست بنائی جائے، اور فہرست بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی مصنوعات کا فہرست آج ہر مسلمان مسجد کے دروازے کے باہر جو ہے وہ فہرست لگی ہو کہ یہ یہود کی مصنوعات ہے، یہ قادیانیوں کی مصنوعات ہے، معیشی طور پر جو ہے ان کو جو ہے نقصان پہنچا کر ان کی جو ہے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟